السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور پنجابی زبان کہتے ہیں 100 گنڈے تے 100 جتیاں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پیاز کھایا ایک سزا کے طور پہ، پھر آپ کو پیاز جب آپ کی آنکھوں کو تنگ کیا کہ آپ نے کہا نہیں میں نے ایک جوتی کھانی ہے، پھر آپ نے پھر کہا جوتی زور سے لگی، آپ نے کہا ہم مجھے پیاز دے دیں، تو آپ نے 100 جوتیاں بھی کھا لی اور 100 پیاز بھی کھا لیے۔ تو آج ہماری وزیر جو مملکت ہے خزانہ کی، جو سمجھ لیں ڈیپٹی ہیں اسحاق ڈار کی، جو وزیر خزانہ عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے آج انہوں نے ایک بیان دیا ہے جمعرات کو۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم IMF کی ساری شرائط مان سکتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو رزسٹ کیا تھا، آپ نے یہ جو کہا تھا کہ ہمیں IMF کی ضرورت نہیں، یہ عمران خان غلط فیصلے کر رہا ہے، غلط معاہدے کر رہا ہے، پاکستان کو تباہ و برباد کر رہا ہے، ہم آ کے سب ٹھیک کر جائیں گے، وہ سارا غلط ثابت ہوا ہے۔ اور لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان پہ جو الزامات لگاتے تھے مہنگائی کے، تباہی بربادی کے، کہ ہم لانگ مارچ کر دیں گے، ہمیں حکومت ملے گی تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، سارا کچھ فیل ہو گیا اور الٹیمیٹلی ان کو IMF کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ اگر پاکستان IMF کی طرف جاتا ہے تو اس کا پہلا سائن یہ ہے کہ 1 فروری سے یہ بجلی کی قیمت اور گیس کی قیمت مہنگی کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر یہ چیزیں مہنگی ہونی چاہیے، 200 ارب کے قریب یہ مزید آپ سے ٹیکس اکٹھے کریں گے۔ یہ پہلی ان کی شرط ہے کہ جناب آپ اپنا ریونیو بڑھائیں۔ تو ان کے لیے ریونیو بڑھانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کر کے ان سے پیسے مانگتے ہیں۔ تو یہ تو اس کے لیے تیار ہے، مگر آپ کو میں ٹیکنیکلی ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں جہاں پہ پاکستان کی یہ جو اسحاق ڈار پھنسا ہوا ہے اور IMF کی لڑائی کیا چل رہی ہے۔ IMF کی اور اسحاق ڈار کی لڑائی یہ چل رہی ہے کہ IMF کا سارا دباؤ یہ ہے کہ آپ نے مصنوعی طور پہ ڈالر کو کم قیمت پہ رکھا ہوا ہے، آپ اس کو نیچرل اس کی اصل پرائز پہ لے گئے ہیں۔ اب اصل پرائز یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت جو معاشی حالات جو خراب ہوئے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب آیا تھا تو اس نے ڈالر کو 220 کے قریب کر دیا، جو اس وقت جا کے بینکوں میں کوئی 225 230 روپے کا سرکاری ریٹ ہے، مگر آپ کو پورے پاکستان میں $1 بھی اس پرائس پہ نہیں ملے گا۔ کم از کم جو آپ کو اس وقت ڈالر کھلی مارکیٹ میں مل رہا ہے وہ 260 265 روپے میں مل رہا ہے۔ تو یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس پہ پرائس 3 4 بن گئی ہیں ڈالر کی ایک ہی وقت میں۔ سرکاری طور پہ اگر آپ جائیں تو کہتے ہیں جی ڈالر 232 روپے کا، 33 روپے کا، 223 روپے کا، مگر کھلی مارکیٹ میں جائیں کبھی 250 کا ہے، 260 کا ہے۔ تو ایک ہی ملک میں ایک ہی شہر میں کوئی 30 35 روپے کا فرق پڑ گیا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ یہ 30 35 کے روپے کے فرق سے لوگوں نے ڈالر چھپا لی ہیں، لوگوں نے ڈالر محفوظ کر لی ہیں، اور ڈالر کم ہونے سے اگلا جو کرائسس پاکستان میں آ گیا وہ یہ آ گیا ہے کہ حکومت کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے۔ ڈالر نہ ہونے سے آپ دنیا سے دعائیں نہیں منگا رہے۔ ادویات کا جو را مٹیریل ہے جس سے پاکستان میں ادویات بنتی ہیں وہ تقریباً 800 900 ملین ڈالر کی اب ہم خریدتے ہیں۔ یہ اس کی LC نہیں آنے، اس کو کھلنا ہی نہیں دے رہے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے، مجھے ایک ایکسپرٹ نے بتایا کہ اگر ہم نے تقریباً $1 بلین بچا لیا کہ ہم باہر سے را مٹیریل نہیں خریدیں گے دوائیوں کا، تو اس کی اگر ہمیں دوائیں وہ ادویات خریدنی پڑی تو $30 بلین کی وہ ہو جائیں گی۔ اتنی وہ قیمتی ہو جائیں گی کہ پاکستان میں ایک سمجھ لیں قیامت آ جائے گی اگر آپ کے پاس ادویات کی کمی ہو جائے گی، صرف اس وجہ سے۔ اب دالوں پہ آ جاتے ہیں، مرغی کی غذا پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے۔ کنٹینر پہ کنٹینر کراچی میں کھڑے ہیں، آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، آپ LC کھول ہی نہیں پا رہے، وہ سامان نہیں آ رہا، سامان نہیں آنے سے چیزیں اور مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ اور ڈالر کی اس آرٹیفیشل جو قیمت ہم نے اس وقت رکھی ہوئی ہے، جو کاغذوں میں تقریباً 200 میں نے 25 230 بتائی ہے، اس سے آپ کا اصل سب سے بڑا مسئلہ کیا؟ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار کو، اس حکومت کو سب سے بڑی سیاسی حکومت کے لیے پرابلم ہے۔ ان کا دشمن جو ہے وہ مہنگائی ہے۔ عمران خان سے بڑا جو ان کا دشمن ہے وہ مہنگائی ہے۔ اب اس مسلم لیگ نون کے لیے عذاب یہ ہے کہ عمران پاپولر ہے۔ اگر یہ سیاست میں جاتے ہیں، اگر یہ الیکشن میں جاتے ہیں تو وہ تو چھوڑے گا نہیں، وہ اتنا پاپولر ہے۔ اور ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر ہم ڈالر کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح کہ IMF کہہ رہا ہے کہ پہلی ان کی شرط ہے جس پہ یہ لیٹ کر رہے ہیں، اور لیٹ کرنے سے مزید نقصان کر رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ڈالر آپ اس طرح جعلی طریقے سے کنٹرول نہ کریں، آپ ڈالر کو چھوڑ دیں۔ اب یہ جو ہی ڈالر کو چھوڑیں گے تو ڈالر کے جو ایکسپرٹ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈالر 270 280 ایون کہ 290 تک چلا جائے گا کچھ دنوں میں، اور اس کا مطلب ہے یہ ان قریب $300 کو آ جائے گا، 300 روپے کو آ جائے گا۔ اب کہانی ہے کیا؟ کہانی یہ ہے کہ جب ڈالر 280 290 اور 300 کو آ جائے گا تو ہر چیز خود بہت مہنگی ہو جائے گی۔
پاکستان کی جو اس وقت مہنگائی کی شرح ہے وہ تقریباً 30% ہے، تو پھر یہ 40-50% ہو جائے گی۔ پاکستان میں یہ حال ہو جائے گا سری لنکا والا کہ آپ کی جیب میں آپ کے پاس ایک بیگ ہے، اس میں آپ کا نوٹ ہی نوٹ ہے آپ کی مقامی کرنسی کے، آپ اس سے 1 لیٹر پیٹرول نہیں لے سکیں گے، آپ 5 کلو آٹا نہیں خرید سکیں گے، 1 کلو گھی نہیں خرید سکیں گے، آپ کے پیسے کی ویلیو کوئی نہیں رہے گی۔ تو اسحاق ڈار پہ یا مسلم لیگ نون پہ پریشر یہ ہے، اسی لیے انہوں نے امپورٹ ایکسپورٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ایل سیز رکی ہوئی ہیں، بینکر رو رہے ہیں۔ آج بلکہ جمعرات کے روز بڑا ہی ایک دلچسپ واقعہ ہوا ہے کہ ایک اسٹیٹ بینک اپنے بینک گورنر صاحب ایک فنکشن میں گئے تھے، تو وہاں جو ایک عہدیدار تھے انہوں نے تقریر کی، انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی پالیسی بہت اچھی ہیں۔ پھر انہوں نے تقریر کے بعد جناب اپنے ہاتھ سے ایک بیگ نکالا، بیگ کے اندر ایک چھپی چابی تھی اور اس کے پاس سے لے کر انہوں نے ساری تقریب میں سارے لوگوں کے سامنے کہا کہ جناب ہم اس حالات میں پاکستان میں کاروبار نہیں کر سکتے، آپ کو مبارک ہو، یہ چابی آپ پکڑیں، آپ کاروبار کریں۔ تو یہ حکومت دونوں طرف سے ایک عذاب میں پھنسی ہوئی ہے، سامنے دیکھتی ہے تو جناب عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، ادھر الیکشن میں جائیں تو لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں، وہاں پہ بھی مرتے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی اس کا ایک ہی انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ الیکشن جیتنا۔ اچھا اگر پیچھے دیکھتے ہیں تو پیچھے IMF کھڑا ہے، اگر IMF کی بات مانتے ہیں، ڈالر کو آزاد کرتے ہیں تو مہنگائی کا سیلاب آتا ہے، مہنگائی کا سیلاب آتا ہے، پیچھے آگے عمران خان کی پاپولیرٹی اس کو آپ 5 سے ضرب دے لیں، تو اب جائیں تو جائیں کہاں؟ یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ اسحاق ڈار اور نواز شریف اور اس کی ساری حکومت پھنسے ہوئے ہیں اور اس کا یہ سلوشن ہی نکال پا رہے۔ اب رہی کی کسر یہ نکل گئی ہے کہ یہاں سے نکلتے ہیں، ان کا خیال تھا سعودی عرب سے پیسے آ جائیں گے، تو جمعرات کے روز سعودی عرب کے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے عقل کی بات کی، انہوں نے کہا اب ہم پاکستان کو پیسے بلا وجہ یوں نہیں دیں گے، آؤ بھائی پیسے دی لوڑ پہ آئیے پیسے دے دو، نہیں رونا توڑنے سے پیسے نہیں دیں گے، پیسے ریشنل دیں گے، ہمیں سسٹم میں چینج کرو، اپنا ٹیکس کا سسٹم بدلو۔ وہ بھی IMF بن گئے ہیں، وہ بھی IMF کی طرح شرائط دے رہے ہیں۔ اور اندر کی خبر یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے شہباز شریف سے کہہ دیا کہ ہمارا جو خیال تھا جس طرح ہمیں پیسے مل جائیں گے، دنیا میں ہمیں پیسے نہیں دے گی، ہمیں ہماری جان نہیں چھوٹے گی، تو ہمارے پاس اب لاسٹ رنگ کا یکا یہ کہ چائنا جائیں ان کے پاؤں پڑ جائیں، جا کے روئیں پٹیں جا کے کہ جناب عربیوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہمیں بلا وجہ پیسے انہوں نے بھی دینے، IMF بھی اڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ڈالر کو اوپن کرو، ورلڈ بینک نے بھی کوئی ایک قسط تھی جو تقریباً $1.2 بلین کی، وہ بھی تھوڑی سی ڈیلے کر دی ہے۔ تو چاروں طرف سے جو ہیٹ آ رہی ہے، تو اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جناب کسی طرح جا کے روئیں پٹیں، جا کے ماتم کریں، چائنا سے ہمیں پیسے دے دیں۔ تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، جو عذاب ہے سارا IMF کا جو عام بندے کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ میں آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا دباؤ یہ ہے کہ آپ آرٹیفیشلی ڈالر کو کنٹرول مت کریں۔ اب یہ اس لیے پھنسے ہیں کہ یہ اگر آرٹیفیشلی کنٹرول نہ کریں تو ڈالر اپنی اصل پرائز پہ چلا جائے گا، تو اکانومی میں اس قدر مہنگائی بڑھ جائے گی کہ آپ مر جائیں گے پولیٹیکلی۔ اچھا اب دوسرا سوال یہ تھا کہ چلیں یہ ڈالر مان لیتے ہیں، یہ چلیں تو اگر نہیں کرتے تو پھر ڈیفالٹ ہے۔ اچھا جب ڈیفالٹ آپ کرتے ہیں تو پھر اس سے بھی زیادہ ڈبل مہنگائی ہے، پھر تو یہ حالت ہو جائے گی، تو پھر تو ڈالر فری فال ہو سکتا ہے، پھر تو 400 کا ہو سکتا ہے، پھر تو 500 سے ہو سکتا ہے۔ بولیویا جیسے ممالک میں جب اس طرح کی صورتحال ہوئی ڈیفالٹ کے بعد، ان کی اپنی کرنسی کی اتنی قیمت کم ہو گئی، تو سننے میں ہے کہ لوگ گھروں سے باکسز جو تھے نا، باکسز بھرے ہوئے نوٹوں کے لے کے جا کے کیا لیتے تھے، ڈبل روٹی، ایک ڈبل روٹی کے لینے کے لیے آپ کو اتنے بڑے بڑے تھیلے آپ کو اٹھانے پڑتے تھے۔ تو پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ انتہائی سنجیدہ ہے۔ اگر یہ ڈالر کو جیلی کنٹرول کرتے ہیں تب پھنستے ہیں، اگر یہ ڈالر کو آزاد کرتے ہیں یہ تب پھنستے ہیں، اگر یہ IMF سے مذاکرات کرتے ہیں، ان کی بات مان لیتے ہیں تب پھنستے ہیں، اگر یہ نہیں کرتے تو تب پھنستے ہیں، پھر ڈیفالٹ کرتے ہیں، اگر ڈیفالٹ نہیں کرنا تو ان کی شرائط مانو، پھر مہنگائی۔ تو ان کے لیے دو ایسے بڑے دشمن بن گئے اس حکومت کے لیے، جو ان کو واقعی وہ جو عمران خان کا کہنا ہے نا کہ میں ان کو رات کی گولیوں اس کے ساتھ بھی نہیں سو سکتے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ ان کو کوئی وے آؤٹ نظر ہی نہیں آ رہا۔ عمران کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی، میڈیا پہ اس نے چھایا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ وہ چھایا ہوا ہے، ادھر مہنگائی ان کا دشمن بنی ہوئی ہے، ان کی پرفارمنس پہ تنقید ہو رہی ہے، ان کی جتنی ریپوٹیشن تھی کہ یہ بڑے اچھے نتائج دیتے ہیں، اسحاق ڈار بڑا عملی آدمی ہے، بڑا پریکٹیکل ہے، ان کے پاس بڑے گر ہیں، ان کا تجربہ ہے، سب چیزیں فنا ہو گئی ہیں۔ اور اسی پریشر کے تحت اب ان کی پارٹی کے بھی اندر توڑ پھوڑ ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ جب آپ اکنامک سچویشن میں فیل ہوں گے تو آپ پولیٹیکلی بھی فیل ہوں گے۔ تو یہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ IMF کا جو ڈنڈا ہے اس سے پاکستان کو تو نقصان ہونا ہی ہونا ہے، مگر میرے خیال میں سب سے زیادہ جو اس وقت پھنسا ہوا ہے وہ یہ حکومت ہے۔ اب یہ آنے والے دن مزید آپ دیکھیں گے کہ ان پہ مزید دباؤ آئے گا، ان پہ مزید سٹریس آئے گا، پاکستان میں مہنگائی مزید بننے کے امکانات ہیں۔
پیٹرول مزید مہنگا ہوگا، بجلی مزید مہنگی ہوگی، گیس مزید مہنگی ہوگی، اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں معاشرے میں کیا ہوگا، مایوسی ہوگی، ڈپریشن ہوگا، آوازاری ہوگی، بے روزگاری ہوگی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پولیٹیکلی لوگ اس حکومت کے بہت زیادہ خلاف ہو جائیں گے۔ یہ وہ ڈر ہے، یہ وہ پریشر ہے ساکھ پہ، جس سے وہ نہ IMF کی طرف جاتا بھی ہے، اور جاتا ہے تو راستے ڈر کے باہر آ جاتا ہے۔ اور اب لگتا ہے کہ اس حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کم جوتے کھانے، اور کم جوتے اسی طرح کھانے کہ IMF کی ساری باتیں مان لیں اور ان سے معاہدہ کر کے تھوڑا سا ریلیف کریں اور ریلیف لے لیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ ریلیف بھی لیں گے، یہ کچھ ماہ کا ہوگا، 6 مہینے، سال سے زیادہ پاکستان کو آگے نہیں آپ کھینچ کے چلا سکتے اس طرح کے ادھار لے کے۔ آپ اگر لے بھی لیں گے تو آگے جن وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔